بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. رب العالمین نے اہل ایمان پر شفقت فرماتے ہوئے ان کے لیے نیکیوں کے موسم رکھے کہ ان میں نیکی کا اجر و ثواب تصور سے زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن شیطان اللہ اس کے شر سے بچائے، اس نے ہماری ایک بڑی تعداد کو ایک عجیب دھوکہ دے رکھا. وہ سمجھتے ہیں نیکیوں کا موسم گزر گیا تو عبادت اور بندگی سے چھٹی ہو گئی. خیر کی بات کے ساتھ شر کو جوڑا اور ایسا جوڑا کہ جو نقشہ ہمارے سامنے ہے وہ اسی کی تصدیق کرتا. اللہ تعالی نے انسان کو بندگی کے لیے پیدا فرمایا اور تادم واپسی اس کا پابند کیا. ابتدا ہی میں یہ بات عرض کی جائے اور معلوم ہے، لیکن شیطان کی چالاکی اور ہماری حماقت اور شہوت کی تابعداری کرتے ہوئے ہم بھول جاتے ہیں. اور وہ بات یہ ہے، مسلمہ بات ہے کہ نتیجہ انجام پر ہوتا ہے. اگر انجام شاندار ہو تو پہلے سے کوتاہی بھی اس کو نظر انداز کر دیا جاتا، اور اگر انجام برا ہو تو پہلی خوبیوں کو بھی برباد کر دیتا. رب ذوالجلال کی ذات اعداد رحمتیں اور درود و سلام ہو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. انہوں نے یہ بات کتنے زوردار، مؤثر اور واضح انداز میں امت کو سمجھائی. امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کیا
نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیعمل عمل اہل الجنہ وانہ من اہل النار، یقیناً بندہ جنتیوں والا عمل کرتا ہے اب یقیناً وہ جہنمی ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور یقیناً بندہ جہنمیوں والا عمل کرتا ہے اور وہ جنت میں ہوتا ہے اور وہ جنتی ہوتا ہے۔ اب یہ بات تعجب کی تھی اور نہایت تعجب تھی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی بہت بڑی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ تھی کہ آپ بہت دفعہ گفتگو کے بارے میں جو سوال اٹھ سکتا تھا اس کا خود ہی جواب دے دیتے، کبھی موقع دیتے کہ کوئی پوچھے تو بتلاؤں، کبھی بغیر پوچھے ہی پہلے ہی سے اس اشکال اور سوال کو دور فرمائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب بات فرمائی، انما الاعمال بخواتیمہا، در حقیقت اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ظلم اور زیادتی نہیں کہ جنت کے عمل کرنے والا جہنم جائے، اور یہ کوئی بدنظمی نہیں کہ جہنم کا عمل کرنے والا جنت میں جائے، نہیں، انما الاعمال بخواتیمہا، اس جنت کے عمل کرنے والے نے اپنا انجام برباد کیا، نیکیوں کی راہ سے ہٹا، بدی کی راہ پہ آیا تو موت آئی تو بدی پر تھا، اور غلطی والا جہنم والا اللہ نے اس کا نصیب اچھا فرمایا، موت کا وقت آیا تو کیا تھا، وہ جنت والے اعمال پر تھا۔ اور نوٹ فرمائیے، موت کب آئے گی؟ اگلے رمضان کے بعد آئے گی؟ کس کو پتا ہے؟ رمضان تو دور کی بات ہے، اب نماز جمعہ ہے، عصر کی نماز تک جینے کی گارنٹی نہیں۔ قرآن و سنت میں اس بارے میں بہت ہی زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، اس سے سرے منہ انحراف کی کسی وقت بھی گنجائش نہیں۔ ہمارا ایمان ہے اس کائنات میں، رانسا توجہ کیجیے، ہمارا ایمان ہے اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کے پیارے، اللہ کے محبوب اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ شان والے، اللہ سے سب سے زیادہ تقوی والے، اللہ کی سب سے زیادہ عبادت والے، سماعت فرمائیے رب العالمین نے انہیں کیا احکامات دی۔ اس بارے میں آج کے سبق کا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پہلا حکم، 14واں پارہ سورہ الحجر، آیت شریفہ 99 آخری آیت کریمہ، رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کیجیے۔ ڈاکٹر صاحب جی بات واضح ہو رہی ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کیجیے، کب تک؟ یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ میری آپ کی عبادت کوئی گارنٹی ہے کہ عبادت کر رہے ہیں منہ پہ ماری جائے؟ رب ذو جلال گواہ ہے، ہماری عبادت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اور ان کی عبادت، اللہ اکبر، اگر کسی نے اپنی عبادت کو منظور کروانا ہے تو ان کے طریقے پر عبادت کرے۔ عرش والے رب نے
ان کی عبادت کو سٹینڈرڈ بنایا، معیار بنایا، کسوٹی بنائی. تو جن کی عبادت کسوٹی ہے اور جن کے طریقے کے بغیر عبادت رد ہے، ان کو عبادت کب تک کرنے کا حکم ہے؟ سب بولو، بولیے، موت تک. اور میرا دل ہے کہ یہ آیت کریمہ سارے حضرات و خواتین دہرائیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یہ ہم جو رمضانی بنتے ہیں، رمضان میں آستینیں چڑھا کے ٹوپی رکھ کے سر پہ آگے، اور رمضان کے بعد آئندہ رمضان تک کے یہ غائب ہو گئے، اس کی کتاب و سنت میں رب ذوالجلال گواہ ہے کوئی گنجائش. اگر گنجائش ہوتی تو سب سے پہلے کس کے ہی ہوتی؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. قاضی ابو سعود رحمہ اللہ بہت بڑے مشہور مفسر، انہوں نے اس آیت کریمہ کی کیا خوب تفسیر کی. شاید ان کی بات سے میری بات کچھ مزید واضح ہو جائے. توجہ فرمائیے. دم علی العبادہ ما دمت حیا من غیر اخلال بها لحظہ. جب تک آپ جی رہے ہو، جب تک آپ زندہ ہو، عبادت پر مداومت کیجیے، ہمیشگی کیجیے، مواظبت کیجیے. اب اس کے بعد کیا فرمایا؟ اور ٹھیک فرمایا. ایک لمحہ اسے چھوڑے بغیر، جب انہیں ایک لمحہ کے لیے عبادت سے ہٹنے کی اجازت نہیں تو فضل الہی کس بات کی مولی؟ ہم نے کہاں سے یہ بات نکالی ہے؟ رمضان گیا تو عبادت گئی. مزید سماعت فرمائیے. سورہ مریم 16واں پارہ آیت شریفہ نمبر 65. اللہ اکبر. رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. آسمانوں اور زمین کے رب اور جو ان کے درمیان ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ حکم ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا کرنا ہے آپ نے؟ فاعبدہ. ان کی بولو سب عبادت کی. بس نہیں حکیم صاحب، نہیں. کیا؟ واصطبر علیہا. واصطبر. آپ دیکھ رہے ہیں لفظ کچھ بھاری ہے کہ نہیں؟ ایک ہے واصبر، ایک ہے واصطبر. سننے میں اور بولنے میں وسیم جی کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ واصطبر. اور ہم کتنی دفعہ عربی کا یہ قانون سن چکے ہیں. عام طور پر جب کسی لفظ میں حروف کی تعداد بڑھتی ہے تو معنی میں بولو اضافہ. خرم جی سمجھ نہیں آ رہی؟ تو معنی میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہاں کیا اضافہ ہے؟ آسمانوں اور زمین کے رب کی عبادت کیجیے. اور برسٹر صاحب بات واضح ہو رہی ہے. اور اس پر خوب جم جائیے. جمنے کا حکم نہیں. عوام صاحب سمجھ نہیں آ رہی؟ صرف جمنے کا حکم نہیں. کیا ہے؟ بولو زور سے. آج بھی روزہ ہے، شروع کر دیا. عبد المیز بیٹا اسی بولو. خوب جم جائیے. یہ خوب جمے ہوئے ہیں. اللہ سے میں آپ ڈر جائیں. جن ایسی عبادت کسی کی نہیں انہیں تو خوب جمنے کا حکم ہے اور فضل الہی کو چھٹی. اور بعض اللہ ہدایت دے بیگمات بھی گھر میں فتویٰ جاری کرتے ہیں آرام کرو، کافی عبادت ہو گئی. اور بعض احمق مرد بھی
اگر کوئی اللہ والی ہے تو اس کی جان کہتے ہیں چھوڑ اب مصلی، تو اس کے بعد کہاں جانا ہے؟ تیرے ابو کے پاس جانا ہے، جن کے پاس جانا ہے ان کی عبادت موت تک ہے۔ مزید سماعت فرمائیے 16واں پارہ سورہ طٰہٰ، آخری صفحہ، آیت شریفہ نمبر 132۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اپنے کنبے میں سب ہے، ایک چھت کے نیچے جتنے کھا رہے ہیں سب اس میں شامل، بیٹیاں بیٹے چھوٹے بڑے۔ اور یہ جو شیطانی فلسفہ چلتا ہے جب بچہ بالغ ہو جائے تو ہم فارغ ہو گئے، بچے کو کوئی تکلیف ہو جائے تو بالغ ہو جائے جی ہمیں کوئی تکلیف نہیں۔ شیخ جاوید صاحب ایسا کوئی ہے باپ؟ بچے کہتے ہیں آرام کرو، کہتے ہیں نہیں، اندر جو بچوں کی محبت ہے وہ بیٹھنے دیتی ہے۔ شیخ صاحب کرتے ہو آرام؟ آپ کی تو شکایت بھی آئی تھی، ہوتا ہی نہیں، مسٹر صاحب نہیں ہوتا، آپ کو پتہ چلے نہیں ہوتا۔ اور جب دین کی بات آئے نہیں ہو، اب سیانے ہو گئے، مکار اور فریبی۔ اور ماشاءاللہ بعض بیویاں بھی فتویٰ جاری کریں، چھوڑو اب شادی کر دی، اب جائیں جدھر جائیں، سب فراڈ ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے کنبے کو نماز کا حکم دیجیے۔ اس کے بعد ہمارا موضوع وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، وہی لفظ پھر یہ نہیں کہا نماز پر صبر کرو، کیا کہا؟ تو اس کو اضافہ کیا اور مانا پھر وہی، اور خود اس کی خوب پابندی کرو۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز میں کوتاہی کرنے والے تھے؟ اما عائشہ بیان کرتی ہیں کہ فجر کی اذان کی جب اطلاع دی جاتی چھلانگ مارتے اور کتنی عبادت کرتے، نفلی قدم مبارک سوج جاتے، اور ان کو حکم عرش والے رب کا وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر خوب جم جاؤ۔ تو میں آپ ہمیں چھٹی کہاں سے آئی؟ مزید سماعت فرمائیے سورہ ہود علیہ السلام 12واں پارہ آیت شریفہ نمبر 112۔ رب العالمین نے انہیں اور ان کے ساتھ ان کے سارے تابعداروں کو بھی حکم دیا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور یہاں بھی لفظ اس میں حروف کو بڑھا دیا، ایک ہے کم، ایک ہے فَاسْتَقِمْ، دونوں میں فرق۔ استقم میں دو لفظ بڑھائے، سین اور تے۔ استقم میں دو حرف بڑھائے، لفظ ایک ہے، دو حرف بڑھائے۔ کم کا معنی اور فاستقم کا معنی اور، کیا معنی ہے؟ اور خوب جم جائیے۔ سبحان اللہ، جب عبادت پر، طاعت پر، بندگی پر حکم آیا تو اس کے ساتھ خوب آیا۔ کہیں رمضانی عبادت اور بعد میں چھٹی کی گنجائش آپ دیکھ لیں، کسی کے پاس ہو تو دے خبر۔ فاستقم کما امرت، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے خوب اسی طرح سیدھے رہو، ادھر ادھر ہونے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ اور کون رہے؟ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور جو
آپ کے ساتھ توبہ کرنے والا ہے وہ بھی سیدھے ہے. اور جو بات اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی وہ پہلے انبیاء کو بھی تھی. یہ کوئی نئی بات نہیں جو دین اسلام میں آئی. ایک حوالہ سن لیجیے، سورہ مریم آیت شریفہ نمبر 31 عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب ان کی اماں پر ناجائز تہمت باندھی گئی، حکم الہی سے بولے، بچپنے کی ابتدا ہی سے تو کیا کہا؟ انہوں نے جو کچھ کہا اس میں سے ایک بات یہ تھی جو رب العالمین نے سورہ مریم آیت شریفہ نمبر 31 وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اللہ تعالی نے مجھے تاکیدی حکم دیا. ایک ہے حکم دیا اور ایک ہے اوصانی، دونوں میں فرق ہے. وَأَوْصَانِي، اور مجھے تاکیدی حکم دیا. کس کا؟ نماز کا اور زکوٰۃ کا. کب تک دیا؟ میرے ساتھ سب کہنا ما دمت حیا، زور سے کہیں، پھر کہیں. کب تک؟ جب تک میں زندہ ہوں. حضرات و خواتین، اللہ کے لیے اپنا کھانا خراب نہ کرے. شیطان کے پھندے میں یا بیگم کے فتوے سے یا خامن کی فرمائش سے یا کسی وجہ سے نہ، وہاں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا. رب مجھے کیا ضرورت ہے میں آپ کو غلط بات کروں؟ مجھے کیا ضرورت ہے؟ میرے پاس بڑی نیکی ہے میں برباد کروں. اللہ جانے میں آپ سے کتنا پیچھے ہوں، تو میں ستیہ ناش کروں اس عمر میں اپنا؟ نہ، مجھے کوئی ضرورت نہیں. رب ذو جلال گواہ ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں. صحیح بات یہ ہے یہ جو تصور ہے شیطانی ہے اور اس کی دین میں کوئی گنجائش. ہاں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ سکتے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں. وضو نہیں کر سکتے، آسانیاں ہیں لیکن ان کا دائرہ بھی پہلے سے کھینچا گیا ہے. یہ آسانی نہیں کہ آج عید ہے، بچی کے سسرال والے آئے ہیں، فلاں آیا ہے، فلاں آیا ہے، آج چھٹی کر دو یا اکٹھی پڑھ لو. یہ شیطانی فلسفہ. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو اسی بات کی تاکید کی. امام مسلم حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسی بات بتلا دیجئے اسلام کے بارے میں کہ میں آپ کے علاوہ کسی اور سے نہ پوچھوں. چاہوں گا میرے ساتھ دہرانا. آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم. تو یہ کہہ میں اللہ پر ایمان لایا، یعنی اللہ بہتر جانے میں اللہ کی غلامی میں آیا. پھر نکل جا نہیں، پھر اس پر جم جا. امام نووی رحمہ اللہ نے ریاض الصالحین میں الاستقامہ کا معنی لکھا لزوم طاعت اللہ، اللہ تعالی کی تابعداری کو چمٹ جانا، خوشی میں، غمی میں، صحت میں، بیماری میں، تونگری میں، تنگ دستی میں، بالادستی میں، زیر دستی میں، سفر میں، حضر میں، خلوت میں، جلوت میں، جاب میں، چھٹی میں، کوئی گنجائش نہیں. آئیے باقی 3 منٹ میں
اسی بات کو سمجھنے کے لیے دو احادیث کا خلاصہ سنتے. ایک شخص نے رمضان میں بہت عبادت کی. عید کے دن عصر کی نماز چھوڑ دی تو کیا ہوا؟ امام بخاری رحمہ اللہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز کو چھوڑا اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے. عمرہ کر کے آیا ہے رمضان میں، اعتکاف بیٹھا ہے، بڑے اچھے اچھے زوردار درس دیے ہیں، خطبات دیے ہیں، اور کیا کچھ کیا ہے، صدقہ و خیرات کیا ہے. ایک عصر کی نماز چھوڑی، سب کچھ کدھر ہے؟ میرے اور آپ کے چاہنے سے تو بات نہ بنے گی. اللہ کے ہاں کس کی بات ہے؟ یا ان کی یا ان کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بہن بیٹی یا بھائی بیٹا یہ نہ سمجھے چلو سن لیا عصر کی نماز کی پابندی کریں گے، نہیں. امام احمد حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاة متعمدا فقد حبط عمله. جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا، کون سی نماز؟ عصر، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کوئی نماز جان بوجھ کر چھوڑی تو کیا ہوا؟ فقد حبط عمله. عربی قاعدہ ہے کہ جب واحد مضاف ہو تو معنی تمام کا ہوتا ہے. فقد پس یقیناً اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے. ایک نماز چھوڑی، مہمان گئے تھے سسرال کے ہاں، یا بچی بیٹے کے سسرال والے آئے، کتنی نمازیں چھوڑتے ہیں وسیم صاحب؟ تھوک کے حساب سے. ساری عبادت رمضان کی کدھر گئی؟ خود برباد کر دی. اللہ مجھے آپ کو بربادی سے بچائے. ہمارے پاس تو پہلے سے پونجی اللہ کرے ہے بھی کہ نہیں، ہے کہ نہیں اللہ ہی جان، اور اگر کچھ ہے تو اللہ اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جو دیا ہے اللہ نے، اگر دیا ہے تو اس کی حفاظت فرما دے، اگر نہیں تو اللہ عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظیم بشارت دی ہے، اللہ مجھے آپ کو اس کو پانے والا بنا دے، کہ جو شخص رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو اس طرح ہے جس طرح اس نے سارا زمانہ روزے رکھے. ان روزوں کے لیے یہ پابندی نہیں کہ مسلسل ہوں. شوال کے مہینے میں جب چاہیں پہلی شوال تو عید اس وقت رکھنا منع ہے، اس کے بعد جس دن چاہے رکھیں، جس دن چاہے نہ رکھیں، مسلسل یا جدا جدا کر کے. اور یہاں علماء نے جو حکمتیں بیان کی ہیں ان میں سے ایک حکمت یہ ہے جس کا تعلق ہمارے موضوع سے ہے کہ یہ روزہ رکھنے والا اللہ کے لیے اپنی غلامی کا اظہار اور اقرار کر رہا ہے، اے اللہ میں تیرا غلام ہوں، رمضان میں بھی شوال رمضان کے روزے رکھ چکا تو میں نے آپ کی عبادت سے منہ نہیں موڑا. دیکھ لیجئے میں
میں ناکارہ اب بھی آپ کی عبادت پہ ہوں. تو اس میں ایک اللہ کے حضور اپنی عاجزی کا اظہار ہے اور اپنے آپ کو یاد کروانا ہے کہ عبادت رمضان کے بعد اس سے چھٹی نہیں جاری. اللہ کرے کہ یہ عقیدہ مجھ میں اور آپ میں آ جائے اور ہم اس عقیدہ کے مطابق اپنی زندگی کا سارا نقشہ ترتیب. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد.